الحمد لله العزة والكبرياء، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کائنات کا خالق مالک رازق جو ہے وہ اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی مختار کل ہے، نہ کوئی قابل قدرت ہے، نہ ہی کوئی داتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اکیلے میرے اللہ کی ہیں. للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے. بے نیاز اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو. دنیا کے اندر ہر انسان اس کی ضرورتیں دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بندی ہوئی ہے. کچھ دوسروں کی ضرورتیں اس کے ساتھ بندی ہوئی ہے. انسان آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہے، لیکن میرا اللہ جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ محتاج نہیں. وہ سمد ذات ہے، وہ غنی ذات ہے، وہ بے نیاز ہے. سارے کے سارے سب کی محتاجیاں جو ہے وہ اسی کی طرف ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم فقیر ہو اور اللہ غنی ہے. کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی تعریف نہ کرتی ہو. ہر وقت، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ کے اندر اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے تسبیح ہو رہی ہے، اسی کے نام کے تذکرے ہو رہے ہیں، اسی کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر بے شک زمین کے اندر جو کچھ ہے، من الشجرہ، درختوں میں سے، اقلام کو قلم بن جائے، والبحر، اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، من بعدہ 7 أبحر، اس کے بعد 7 سمندر ہو جب اور آ جائے، ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں. یعنی دنیا میں اس وقت جتنا پانی ہے، جتنے سمندر ہیں، وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائے، اور جتنے درخت لگے ہوئے ہیں وہ سارے کلمے بن گئے. ظاہری بات ہے ایک درخت جو ہے اس کا ایک کلم تو نہیں بنے گا، ایک درخت کی ہزاروں کلمے بنے گے. اور بندہ سوچے کہ کتنے درخت ہیں، اور کتنے کتنے بڑے درخت ہیں، اور کتنے کتنے پھیلے ہوئے درخت ہیں. سارے کے سارے درخت جو ہیں ان کی کلمے بنا دی جائیں. اب تو جدید دور ہے نا بال پوائنٹ کا، پین کا. پہلے لوگ درخت کی چھلی ہوئی قلم کے ساتھ ہی وہ لکھا کرتے ہیں. تو سارے کے سارے درخت جو ہیں وہ کلمے بنتے، اور سارے جو سمندر ہیں وہ سیاہی بن کے لکھتے 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 جو ہے وہ قلم گر جائیں گے، اور سمندر جو ہے وہ لکھتے لکھتے ان کی سیاہی خشک ہو جائے. من بعدہ 7 أبحر، 7 سمندر اور آ جائے، اور ان کے ساتھ بھی پھر لکھنا شروع کیا جائے. لکھتے 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 وہ 7 سمندر میں خشک ہو جائے. ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی تسبیح ختم ہونے والی نہیں. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. تمہیں اپنی کافروں کو کہا جا رہا ہے، تمہیں اپنی پیدائش کے بارے میں مشکل معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں دوبارہ کس طرح
پیدا کیا جائے گا؟ تمہارا پیدا کرنا اور پھر مارنے کے بعد تمہارا دوبارہ زندہ کرنا الا كنفس واحدہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا، جیسے ایک جان کو پیدا کرنا۔ یہ تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے، تمہارے بیجے کے اندر، تمہاری اندر کے اندر یہ بات نہیں اترتی کہ جس نے پہلے بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے، نمونے کے بعد انسان کی عقل بھی اس بات کو مانتی ہے جس چیز کا نقشہ نہ ہو، نمونہ نہ ہو، اس کو بنانا مشکل ہے، لیکن جب نقشہ اور نمونہ موجود ہو، سیمپل موجود ہو، تو اس کو دیکھ کے کسی چیز کو بنانا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے ایسے ہی دوبارہ اٹھانا، ایسے ہی جیسے پہلے زندہ کرنا جو ہے وہ آسان ہے۔ اللہ کے لیے ساری باتیں جو ہے وہ برابر ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے پیدا کرنا آسان ہے یا بعد میں پیدا کرنا آسان ہے۔ اللہ کے لیے سب آسان ہے، ان کا تو بس ارادہ ہے، وہ جس کا ارادہ کرتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا اور دوبارہ اٹھانا الا كنفس واحدہ، جیسا ایک شخص۔ ان اللہ سمیع بصیر، جیسی جو تم باتیں کر رہے ہو اللہ سننے والے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ تم کام کیا کر رہے ہو، وہ بھی ان کی نظر کے اندر ہے۔ تم باتیں کیا کر رہے ہو، شرکیہ باتیں کر رہے ہو، اس کی توحید کی باتیں کر رہے ہو، اس کی تعریفیں کر رہے ہو یا اس کے برابر کسی کو شریک کر رہے ہو، وہ سارا کچھ ایک بڑی نشانی جس کو سمجھنے کے لیے کسی شہود کا دروازہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ الم تر ان اللہ ہے مخاطب، تو ہر زمانے کے اندر جو قرآن مبین پڑھتا ہے سنتا ہے وہ اس کا مخاطب ہوتا ہے۔ اس آیت کا جیسے دیکھیے اب میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو میں اور آپ اس وقت قرآن مبین کی اس آیت کے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں الم تر، تو نے دیکھا نہیں؟ مجھے کہا جا رہا ہے تو نے دیکھا نہیں؟ آپ سے کہا جا رہا ہے آپ نے دیکھا نہیں؟ کیا دیکھا نہیں؟ ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ یولج النہار فی اللیل، اور وہ دن کو رات کے اندر داخل کرتا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ دن رات کے اندر داخل ہو رہا ہے، یہ جو وقت چلتا ہے ہمارا، یعنی سردی آ رہی ہے، گرمی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو دن رات کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ وہی نماز جو ہم 4:20 میں پڑھا کرتے تھے قریشی پڑھ لی، تو دن کا اکثر حصہ وہ رات کے اندر داخل ہو گیا، اور ادھر سے وہی نماز عشاء کی جو ہم 2 بجے پڑھا کرتے تھے اب 7 بجے آ گئی، 2 گھنٹے ادھر سے فرق پڑ گیا، 1.5 گھنٹہ ادھر سے فرق پڑ گیا، تو دن کے 3.5 گھنٹے جو ہے وہ اس میں شامل ہو گیا، رات میں شامل ہو گئے۔ 7:20 میں مغرب پڑھتے تھے اب 5:20 میں پڑھ رہے ہیں، 2 گھنٹے ادھر سے فرق پڑ گیا، 1.5 گھنٹہ ادھر سے فرق پڑ گیا، اور یہ آدھا گھنٹہ یہاں سے اور فرق پڑے گا، 4:20 4:25 تک ہم آئیں گے فجر کی نماز کے لیے، اگر زندہ رہے تو رب العزت زندگی سے سب کو عطا فرمائے۔ تو اس طرح جو ہے نا 2 گھنٹے ادھر سے فرق پڑ گیا، 2 گھنٹے ادھر سے فرق پڑ گیا، تو 4 گھنٹے دن کے اس میں شامل ہو گیا۔ وہی نماز عصر کی جو ہم پڑھا کرتے تھے 5:30 بجے اب وہ 3:45 آ گئی، 2 گھنٹے کا فرق پڑ گیا۔ تو میرے اللہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس سردی کے موسم کے اندر دن جو ہے وہ رات میں داخل ہو رہا ہے، تو رات جو ہے وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کی ہے سورج کو اور چاند کو، وہ اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ چلے۔ قرآن مبین میں سورہ یاسین میں فرمایا گیا لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پا دے، یعنی وہ چاند سے آگے دکھا دے۔ سورج کا اپنا مدار ہے، وہ اس میں گھوم رہا ہے، اور چاند کا اپنا مدار ہے، وہ اس میں گھوم رہا ہے۔ حدیث میں تذکرہ ہے ہمارے نبی نے حدیث کے ذریعے ترمذی کی حدیث میں کہ سورج چلتا ہے اور چلتے ہوئے اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، اور دوبارہ جو ہے وہ طلوع کی جو ہے وہ اجازت چاہتا ہے، تو طلوع ہوتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی سورج جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہے وہ نہیں ہوتا، لیٹ نہیں ہوتا۔ ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں، جہاز لیٹ ہو جاتے ہیں، گاڑیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، انسان کا نظام سارا درم برم ہو جاتا ہے، لیکن میرے اللہ کا نظام 1 سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک زبردست اور حکمت والے نے جو ہے وہ بنایا ہے، یہ ان کی قدرت ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک وقت مقرر پر جو ہے وہ چل رہا ہے، اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جس طرح سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں ان کا مدار مقرر کیا ہے، وہ چل رہی ہے، وہ اس کی نظر کے اندر ہے، اس طرح تمہارے بھی سب
غریب نواز ہے, وہی امیر نواز ہے. ہاں ہماری نظروں میں کوئی امیر ہوگا تو ہوگا, اللہ کی نظر میں سارے غریب ہیں, کیونکہ اللہ سب سے بڑے امیر ہے. سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے. اللہ کے خزانوں کے اندر ذرے کے برابر بھی نہ کسی نمرود والے کا, نہ کسی مفتی کا, نہ کسی مولوی کا, نہ کسی ولی کا, نہ کسی متقی کا, حتیٰ کسی نبی کا بھی کوئی اختیار نہیں. کیوں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن مبین کا جب بندہ مطالعہ کرتا ہے تو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. صحیح طور پر قرآن کا مطالعہ کیا جائے. کیوں؟ ہمیں ایک آدمی آ کے خبر دے دے کہ بھائی ایسا ایسا ہونے والا ہے, ہم اس کو مخلص سمجھیں اور اس کی بات کے اوپر یقین کر لیں, اور بعد میں جب وہ بات سامنے ہے تو ہم کہیں گے نا کہ بھائی اس نے ٹھیک بولا تھا, دیکھیے ایسے ایسے فراڈی جو ہے وہ آ رہے ہیں. اب اللہ رب العزت نے یہ پیغام میرے لیے آپ کے لیے بھیجے ہیں, یہ میسج میرے لیے آپ کے لیے بھیجے ہیں. جب ہم نہیں پڑھیں گے تو جو جدھر لگائے گا لگتے جائیں گے. جب اللہ کے میسج کو پڑھ لیں گے, اپنے خالق کے میسج کو پڑھ لیں گے, اپنے سب سے بڑے محبت کرنے والے کے میسج کو پڑھ لیں گے, پھر ہم کسی کی بات کے اوپر یقین نہیں کریں گے تو وہ معبود برحق ہے. جب ان کا یہ میسج پڑھا جائے گا تو پھر بندہ ادھر ادھر نپٹ کرنا. کوئی لاکھ کہتا ہے جی فلاں جو ہے فلاں دربار میں دیکھ چڑھا دے تو اتنا مل جاتا ہے, فلاں جگہ یہ کر دے تو اتنا مل جاتا ہے. بھائی قرآن مبین کوئی پڑھ لیا, در در ٹھوکرے کھانے سے ایک در پہ بندہ جو ہے. قرآن مبین میں کتنی خوبصورت مثال بیان کی گئی ہے. وہ آدمی جو 10 در پہ جھکتا ہے اور وہ آدمی جو 1 در پہ جھکتا ہے. یہ 2 غلام ہیں. ایک غلام جو ہے وہ 3 4 5 آدمی کا غلام ہے, اور وہ بالغ جو ہے اس کے 3 4 جو ہے وہ بد اخلاق بھی ہے, سخت مزاج بھی ہے. اس کے آرام کا بھی خیال نہیں کرتے, اس کی ضرورتوں کا بھی خیال نہیں کرتے. ان میں سے ایک آدمی کام بیچتا ہے تو وہ غلام ادھر جانے لگتا ہے تو دوسرا کہتا ہے چھوڑو میری طرف میرا کام ہے. تیسرا کہتا ہے چھوڑو اس کو میرا کام ہے. اب اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے تو وہ ایک ہی آدمی کا غلام ہے, ایک کے نیچے. اب اس کا مالک جو ہے وہ بڑا رحمدل بھی ہے, بڑا سخی بھی ہے, بڑا شفیق بھی ہے, اور بڑا حسن اخلاق والا بھی ہے, اور اس کی موقع کے مطابق اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے. اب قرآن مبین نے اتنی بات بیان کرنے کے بعد مجھے آپ کو عقل سمجھ شعور دیا ہوا ہے. قرآن مبین ہے انسان کے مزاج, انسان کی ضرورتوں کے مطابق ہوتا ہے. اب آپ بھی فیصلہ کریں, میں بھی فیصلہ کرتا ہوں کہ ان دونوں میں سے راحت کے راحت جو ایک کا غلام ہے وہ کس کے اندر ہے, راحت کے اندر ہے. اور جو 4 5 کا ہے وہ کبھی ادھر بغیر ہوا ہے, کبھی نہ اس کی نیند کا خیال کرتے ہیں, نہ اس کے کھانے کا خیال کرتے ہیں. تو وہی ہے, وہی ہمارے کھانے کا خیال کرتا ہے, وہی ہمارے سونے کا خیال کرتا ہے. اب دیکھیے موسم آ رہا ہے سردی کا, اللہ رب العزت اپنا باریک کپڑوں کی جگہ موٹے کپڑے دے دیں گے سردی سے بچنے کے لیے. یہ بھی ان کی بڑی نعمت ہے. دسمبر کے اندر اگر بندے کے پاس کپڑے نہ ہو موسم کے مطابق یہی روز کے کپڑے پہننے پڑے تو کتنی سردی لگے, کتنی وہ ضرورتوں کا بندے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں. پھر پرانے جو 5 سال پرانے ہیں وہی نہیں نئے دیتے ہیں. ہر سال گرمی کے موسم میں بھی نئے کپڑے دیتے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے, اور بھی بڑی نعمتیں ہیں. لیکن جو نعمت جس وقت ضرورت اس کی ہو وہ اس وقت بڑی معصومی ہوتی ہے. تو ہر موسم کے اندر اس کے مطابق نئے عمدہ کپڑے راحت جو بدن کو راحت پہنچائیں وہ جو ہے. اب دیکھیں گرمی کے موسم میں جون جولائی میں اگر بندے کو پوری پینٹنگ پڑھتے تو بندے کے جسم کا کیا حال, خارش کر کے ذرا جسم چھیل دیا جاتی ہے, سارا جسم جو ہے وہ زخمی ہو جائے. جس طرح سردی کے موسم میں لونگ پینٹنگ پڑ جائے یا کاٹن پینٹنگ پڑ جائے باریک, تو بندہ جو ٹھٹر کی تو یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے. ساری کبھی اللہ بے شک اللہ ہی برحق ہے, یعنی برحق معبود ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ, اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ سب لچر ہے, وہ سب باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, بے شک اللہ ہی عالی شان ہے اور بڑا ہے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی